پہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہتری آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو جتنی بار آزمائیں گے، جتنی بار تولیں گے، یہ نالائق کے نالائق ہی رہیں گے. ان کے اندر کسی طریقے سے کوئی بہتری آ نہیں سکتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو بارش ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بارش کوئی بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے. کل کوئی اندازاً 2 سے 2.5 گھنٹے کی بارش ہوئی ہے، اور کراچی کا ارسلان 30% علاقہ جو ہے وہ بارش کا جو ہے کراچی کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے اندر صرف زیادہ سے زیادہ 2 ڈسٹرکٹس تھے. اور ہم نے دیکھا کیا کہ بارش کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ واحد صوبہ ہے جس کے ایک ڈپارٹمنٹ کے 2 منسٹرز ہیں. تو 2 منسٹر، بلدیاتی منسٹر سعید غنی صاحب اور ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آل از ویل، سب کچھ بہت اچھا ہے، شہر پورا سوکھا ہوا ہے. 2 روڈوں پہ سفر کر رہے تھے وہ 2 اس شہر کے نالائق منسٹر 2 روڈوں پہ سفر کر رہے تھے. ایک منگو پیر روڈ تھا جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آج سے 2 مہینے پہلے بنایا، اور دوسرا کنٹونمنٹ کا روڈ تھا. یہ دونوں گول چکر کاٹتے رہے تقریباً 1.5 گھنٹہ، اور عوام کو ویڈیوز بنا کے دیتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور اس سے ایک دن پہلے جب یہاں پہ بارش ہو رہی تھی، لوگ ڈوب رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، یہ بیٹھ کر زرداری صاحب کی سالگرہ منا رہے تھے، اور ان کے سارے منسٹرز، ان کے MNAs اور MPs جو ہیں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے، یا دوسری نظر میں اپنی کرپشن کا کیک کاٹ رہے تھے. حالات یہ ہیں کہ اب پہلی بار ایسا ہونا لگا ہے پاکستان کے اندر کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، ان کی سندھ حکومت کے خلاف تحقیقات کرنے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات کرے گا کہ انہوں نے جو $8 ملین جو کہ 1.25 ارب روپے ہوتے ہیں، وہ پیسہ گیا کہاں. وہ ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے صحافی دوست کہ 2 ٹرک لگتے تھے دوپہر میں، 2 شام میں اور 2 رات میں. ہر نالے کے اوپر اس طرح 2 ٹرک ان کے لگے، انہوں نے کچرا اٹھایا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اگر آج بھی ہم دیکھیں، محمود آباد نالا وہ اوور فلو کر رہا ہے، گجر نالا ڈیفرنٹ لوکیشن سے وہ اوور فلو کر رہا ہے. ہمارے MP عدیل، ان کے حلقے میں انہوں نے بتایا ہے کہ چکورہ نالا وہ اوور فلو کر رہا ہے، اورنگی نالا اوور فلو کر رہا ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے صوبہ سندھ کے بلدیاتی منسٹر ناصر شاہ سعید غنی صاحب کہ یہ 1.25 ارب روپے جو آپ کو ورلڈ بینک سے ملا، وہ پیسہ گیا کہاں؟ وہ کس کے جیبوں میں گیا؟ اس کا بٹوارہ کتنا ہوا؟ کس کس نے کھایا؟ کس کس گھر تک پہنچا؟ کون کون سے ہاؤس میں پہنچا؟ اس کا ذرا بٹوارہ تو ہمیں بتا دیں کہ وہ 1.25 ارب روپے ورلڈ بینک کی گرانٹ کہاں گئی ہے. ہم ایک لیٹر لکھنے لگے ہیں ورلڈ بینک کو کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کرپٹ حکومت کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنامی کے باعث بنے. اگر یہ چور ہیں تو ان کے اوپر چوری کا الزام آنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام نہیں آنا چاہیے. ان کو تو البتہ اپنی پارٹی کے نام سے پاکستان کا لفظ ہٹا کے خالی پیپلز پارٹی رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ جس طریقے سے بے عزتی ان کی وجہ سے پاکستان کی ہو رہی ہے. میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ ان کا نام ان کی پارٹی سے پاکستان کو ہٹا دیا جائے، یہ صرف پیپلز پارٹی ہو، کیونکہ روزانہ ان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں، روزانہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں، وہ کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات، ان کے منسٹر فرماتے ہیں کہ جو نالے ہیں ان نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی ہے، ان کے اوپر بلڈنگیں بن گئی ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے 12 سال سے اس صوبے کے اندر حکومت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. آپ اقتدار کے اندر ہیں، آپ کے منسٹر شرجیل میمن، جام شورو، ناصر شاہ، سعید غنی، یہ جو پورا گروپ ہے 5 بندوں کا، یہی تو چلا رہے ہیں پورے صوبے کو، یہی تو ذمہ دار ہیں. یہی تو ایک ٹولہ ہے جو کل اسمبلی کے اندر ان کے پارلیمنٹری سیکرٹری فرما رہے تھے جب ان سے سوال کرا کہ K4 کا ہوا کیا. وہ بتاتے ہیں کہ جناب 15 سال میں 10 ارب روپے کا نقصان ہو گیا عوام کو. تو یہ 15 سال میں 10 ارب روپے کا جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صوبہ سندھ کے اندر جو 33 ارب روپے کے RO پلانٹ لگے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ورلڈ بینک سے جو 1.25 ارب روپے کی گرانٹ ملی نالوں کی صفائی کے لیے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سال جناب اعلیٰ، ہر سال گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام شہزاد آنا چاہیے کہ ہر سال صوبہ پاکستان، دنیا کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام صوبہ سندھ ہے، اور ہر سال اس کے شہر کراچی کے اندر کروڑوں روپے ریلیز کیے جاتے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے. آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ہر سال 40-50 کروڑ روپے 6 نالوں کے لیے ریلیز ہوتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو ایک ایک کر کے 2 کر کے اس نالے کو مکمل طور پہ نیا بنا لیا جائے. یہ ان نالوں میں کچرا خود پھینکتے ہیں،
ان کی ڈی ایم سیز ان نالوں میں کچرا خود پھینکتی ہے تاکہ پھر فنڈز نکلیں اور پھر صفائی ہو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیزن آتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک سیزن آتا ہے جس میں کمائی کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بارشیں یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے سیزن کا ٹائم ہے. ورلڈ بینک سے 1.25 ارب نکل گیا، نالوں کی صفائی کے لیے 40 کروڑ روپے مل گئے، وہاں سے مشینری نکل گئی. ان بارشوں میں ان کے سینیٹری ورکرز نظر نہیں آئے، ان کے ڈی ایم سی کا سٹاف نظر نہیں آیا، ان کے کمشنرز نظر نہیں آئے. آپ کے ڈسٹرکٹ میں نظر آئے، ایسٹ میں، آپ کے کرنگی میں نظر آئے، آپ کے ساؤتھ میں نظر آئے. بلال غفار صاحب، یہ 5 ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ ڈسٹرکٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. کہاں تھے کراچی کے کمشنر؟ کہاں تھے ڈیپٹی کمشنرز؟ اور مزے کی بات آن ٹاپ آف اٹ، اب یہ اندر بیٹھ کے سازشیں چل رہی ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے اور انہی کمشنرز کو یہاں پر ایڈمنسٹریٹرز کی ذمہ داریاں دی جائیں. ان کو ذمہ داری دی جائیں گی جو دودھ کا ریٹ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، جو مرغی سبزی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، وہ شہر کو سنبھالیں گے. یہ حال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. بلاول زرداری، یہ تمہاری حکومت ہے. بلاول زرداری، آپ نے کراچی کے ساتھ ایک سوتیلی ماں والا سلوک کرا ہے. صرف کراچی نہیں، لڑکانہ کا بھی آپ نے یہ حال کرا ہے. بلاول زرداری، آپ نے مراد علی شاہ صاحب 7 یہ جو 4 جگہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ یہاں سے آپ کی وابستگی ہے. ناصر شاہ، آپ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں، آپ کی وابستگی سکھر سے ہے. سکھر کا بچہ بزرگ رو رہا ہے جو حشر سکھر کا ہے. سعید غنی صاحب، آپ کی وابستگی کراچی سے ہے. کراچی سے آپ کا جو حلقہ ہے جہاں سے محمود آباد کا نالہ گزرتا ہے، وہ اوور فلو کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے کسی مرد کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ منسٹری چلا سکے. عورتیں جو بیٹھی ہیں ان عورتوں کو لے کر آئیں، ان کی عورتیں منسٹری شاید سنبھال لیں. ان کی مردوں کے اندر دم نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے منسٹروں کو دوپٹہ اوڑھائیں، چوڑیاں پہنائیں اور گھروں میں بٹھائیں. انہوں نے جو صوبے کا حال کیا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. میں چیف جسٹس صاحب سے پہلے بھی گزارش کری، میں چیف جسٹس صاحب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب، ایک واٹر کمیشن ہوتا تھا، اس واٹر کمیشن نے ان کا بینڈ بجایا ہوا تھا. دو لوگ ہیں جن سے ڈرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ایک چیف جسٹس صاحب سے ڈرتی ہے عدالتوں سے، دوسری یہ میڈیا سے ڈرتی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈیا کو، میڈیا کا مشکور ہوں، تمام چینلز کو. اور مجھے دکھ ہوا کہ میرے چینلز کو انہوں نے جھوٹا بولا، ہمارے ٹی وی چینلز کو بولا یہ جھوٹے ہیں، یہ پرانی کلپس دکھا رہے ہیں. میں کل پاکستان کی ساری بڑی اخباریں سندھ اسمبلی میں لے کر گیا اور میں نے دکھائی ہر پاکستان کی 3 بڑی انگلش اخباریں، 3 اردو اخباریں، 3 سندھی اخباریں، 9 اخباریں ہیڈ لائن میں بتا رہی تھی کہ پورا شہر کراچی ڈوبا ہوا ہے اور بلدیاتی منسٹر ناصر شاہ سعید غنی فرما رہے ہیں کراچی کے اندر پانی نہیں ہے، وہ سوکھا پڑا ہوا ہے. تو پورا کراچی غلط ہے، ساری پرنٹ میڈیا جھوٹی، سارا الیکٹرانک میڈیا جھوٹا. اگر سچا تو بلاول زرداری سچا، ان کی فیملی سچی، اور ان کے 2 منسٹر سعید غنی اور ناصر شاہ جو کہ 2 بلدیاتی منسٹر ہیں اور دونوں کے دونوں فیل ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر آج کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے، اگر آج کراچی کے اندر تعلیم نہیں ہے، اگر کراچی کا بلدیاتی نظام تباہ ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ ان کے 5 کا جو ٹولہ ہے، جو 5 منسٹر ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر بھاگا ہوا ہے. یہ 5 لوگ ذمہ دار ہیں اس صوبے کی تباہی کے، اس صوبے کی بربادی کے. پورا شہر ڈوب رہا ہے. ان کے نام کے اوپر بدنصیبی ہے کہ نہ یہ پینے کا پانی دے سکتے ہیں صوبے کو، نہ یہ گٹر کا پانی سنبھال سکتے ہیں، نہ ہی تو یہ بارش کے پانی کو سنبھال سکتے ہیں، نہ یہ بہتری کا نظام لے کر آ سکتے ہیں. پورے شہر کے اندر کچرے کا ڈھیر ہے. میں کراچی سے چلیں مان لیا پیپلز پارٹی کو ہم نے معاف کیا کہ تم نے کراچی سے ووٹ نہیں لیا، تم نے کراچی سے کام نہیں کیا. میں صوبے سندھ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں، لڑکانہ کے لوگوں، سیون کے لوگوں، نواب شاہ کے رہائشیوں، سکھر کے رہائشیوں، حیدرآباد کے رہائشیوں، دادو کے رہائشیوں، آپ لوگوں نے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا نا. آپ تو پیپلز پارٹی آپ کی چہیتی ہے. کیا پیپلز پارٹی نے رورل سندھ کو کیا تعلیم دی ان کے بچوں کو؟ کیا ہسپتالوں میں علاج دیا؟ کیا پینے کا پانی فراہم کیا؟ کیا بھٹو صاحب کے کسی جیالے کے پاس لاڑکانہ کے اندر پینے کا پانی میسر ہے؟
वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी कि 70% जो है जो पानी सूबे सिंध में लोगों को फराहम किया जाता है इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये हालात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 12 साल की किताबें खोलें आप ऑडिटर जनरल की, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर बेज़ाब्तियाँ अरबों रुपए की ना हो। ज़कात का डिपार्टमेंट, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ, तालीम का डिपार्टमेंट, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ, लोकल गवर्नमेंट, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ, हेल्थ का निज़ाम तबाह। नहीं बोल सकते क्योंकि जरदारी साहब की बहन जो हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखती हैं और उनके बहनों ही पहले सेक्रेटरी थे, इसलिए मुंह पे चुप है, सबकी कोई बात नहीं कर सकता। मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप हमें नज़र नहीं आ रहे। आपकी गुमशुदगी के हम क्या बैनर लगाएं? आपके निकम्मे मिनिस्टर्स अगर काम नहीं कर सकें तो आप तो बाहर निकलें, आप तो आवाम को दिखाई दें। चीफ मिनिस्टर तो कैप्टन होता है ना, उसका तो काम है निकलें, जाएं जाके खड़े हुए गुजर नाले के ऊपर। सीएम साहब जाएं जाके महमूदाबाद नाले के ऊपर जाके खड़े हुए, जाएं वहाँ पे जाके औरंगी के उन लोगों के घरों के अंदर जाएं जिनके घरों के अंदर यहाँ तक उनकी अलमारियाँ तक पानी में डूबी हुई हैं। जाएं जाके देखें कि गुजर नाला जिसका ताल्लुक लियाकताबाद से नहीं है वो इतना ओवरफ्लो हुआ है कि लियाकताबाद का इलाका यहाँ सीने तक वहाँ पर पानी जो है, लोग पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों में गलियों में पानी ऐसा चल रहा है जैसे कि इटली के अंदर कोई लेक चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर पता नहीं कितने अरबों रुपए का तरक्याती काम हुआ है। इन अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देगा कौन? कौन जिम्मेदार है? हम अपनी वफाक से भी शिकायत करते हैं, हमें वफाक से भी नाराज़गी है। हम वफाक से भी सवाल करते हैं कि जब आवाम यहाँ पर पानी में डूबकर मर जाएगी, जब लोग सिसक के मर जाएंगे, तो क्या जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? पीपल्स पार्टी कहती है कि वो एक जमहूरी हुकूमत है और कोई भी गैर जमहूरी फैसला या गैर जमहूरी जो इक़दाम होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी की किताब के अंदर जमहूरी निज़ाम आवाम की चीखें निकालना है। पहले जरदारी ने चीखें निकाली, फिर बिलावल ने चीखें निकाली, फिर इनके चीफ मिनिस्टर ने चीखें निकाली, अब इनके मिनिस्टर चीखें निकाल रहे हैं। आवाम का खून चूस कर इनका दिल नहीं भरा है। यही वजह है कि आज इनकी पहचान बलूचिस्तान, इनका नाम KPK, इनका नाम पंजाब से सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गया है। कराची से इनका नाम नहीं रहा, हैदराबाद में कोई इनसे पूछता नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा सूबे सिंध के अंदर जिसके अंदर ये रह गए हैं और ये जब तक रहेंगे सर, ये इस सूबे का यही हाल रखेंगे। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि आने वाला, जैसे कि बल्दियाती निज़ाम अब ख़त्म हो रहा है, हम डिमांड करते हैं कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस साहब, पहले भी आपकी वजह से इस सूबे के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सूबे का हाल बहुत बुरा है। हम पूछते हैं, हम मीडिया से पूछते हैं कि आप बताएं, कभी टीवी के ऊपर एक हफ़्ता कभी प्रोग्राम्स हुए कि लाहौर डूब गया, पंजाब के अंदर बारिशें हो गई, क़यामत आ गई? कभी KP में सुना आपने? कभी बलूचिस्तान के शहर में सुना? ऐसा क्यों है कि हर क़यामत कराची सूबे सिंध के अंदर आती है? ऐसा क्यों है कि हर मुसीबत, तालीम हो, वो हेल्थ हो, हर चीज़ जो है वो सूबे सिंध के अंदर हमारे पास आती है? उसकी सिर्फ एक वजह है और उसकी वजह सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी, जरदारी टोला, इनके मिनिस्टर्स जो कि सूबे सिंध को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टियाँ, इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनका हर चीज़ का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से बाहर से, यहाँ से कुछ भी नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि हमारे शहर कराची को एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। हमें वो निज़ाम चाहिए जिसमें UC वार्ड लेवल तक जो है यहाँ पर डिलीवरी वो दे सकें और उनके पास वो ताकत हो, उनके पास वो वसाइल हो, उनके पास वो फाइनेंशियल पावर्स हो कि वो शहर कराची को नहीं सिर्फ बल्कि सूबे सिंध के हर शहर को डिलीवर कर सकें। हमें तो सूबे सिंध में हर ज़बान बोलने वाला हर शख्स की हमें फ़िक्र है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे कराची के साथ जो इन्होंने सलूक किया है, इनको नस्लें साफ़ नहीं करेंगी। ये सुतेला सलूक इनका, खाते यहाँ से हैं, पीते यहाँ से हैं। पूरे डिफेंस क्लिफ्टन में इनके एक नहीं बंगले मौजूद हैं, एक अपना बंगला A और एक बंगला B। बंगला A भी इनका कराची में है, बंगला B भी इनका यहाँ पर है। और दूसरी बात, आप तो अरबों पति हैं, इनके मिनिस्टर भी अरबों पति, इनके लीडर खरब पति।
بھائی نکالیں نا پیسہ ان کا، تھوڑا بہت اپنا بھی خرچ کریں. لہٰذا ایز لانگ ایز میرا تو اس کے اندر یہ تجزیہ ہے کہ ایز لانگ ایز پاکستان پیپلز پارٹی از ان پاور ان دا پروونس آف سندھ، ہم یہاں پر بہتری کبھی بھی نہیں دے سکتے. ایک بارش نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی عیاں کر دی. 12 سال اقتدار میں رہے ہیں لیکن کام دھیلے کا بھی نہیں کیا ہے. بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ مؤخر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف